وزیر دفاع یہ مانتے ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، مزید پابندیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر لگائی جائے. یہ عندیہ ان کی طرف سے دے دیا گیا ہے. لیکن بخاری صاحب اب یہ سوشل میڈیا کو جو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور فواد چودھری نے جب اس طرح کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک بیک لیش یا پھر ایک کرٹیسزم یا تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئی تھی. سوشل میڈیا کو ایک تو کہ کیا طریقہ کار اس کا اپنایا جائے گا، کس حد تک اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اور سوشل میڈیا کو بھی اب ریگولیٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ نوبت آ گئی ہے اور دس از ہائی ٹائم کہ کر لیا جائے؟ دیکھیے، دو باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں کرنی. ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں بھی ایک دفعہ آزمایا گیا تھا، اٹ ڈنٹ ورک. پھر اس حکومت نے بھی آزمایا. اگر آپ کو یاد ہو 9 مئی کے فوراً بعد جو ہے ایک طرح کا قدغن جو ہے وہ تو بالکل ہی ٹویٹرز سارا کچھ بند کر دیے گئے تھے. میں ابھی حال ہی میں چائنا سے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے ایک پروگرام میں نے اور آپ نے چائنا سے بھی کیا تھا. چائنا میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی اگر آپ کہیں نا کہ ایک ایگزامپل ہے، ایک ماڈل ہے، تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہاں اس کو ایک ایسے طریقے سے ریگولیٹ کیا گیا ہے کہ نہ تو وہاں کی پبلک اس پر پرووک ہوئی ہے، نہ وہ ناراض ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کیا کہ اس میڈیا کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ جو دشمن ہے اس کے پاس پینیٹریٹ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. چائنا جیسا ملک ہو، سعودی عرب جیسا ملک ہو، یا دیگر جو سوشلسٹ ممالک ہیں، وہاں اس سوشل میڈیا کو بہت سٹرکٹ طریقے کے ساتھ ریگولیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے کانٹیکس میں جو وزیر دفاع کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے وہ دو وجہ ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اڑان سے لے کے جب 2018 کے الیکشن سے 1 سال پہلے جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تھی اور ان کے زوال تک سوشل میڈیا ایک بہت بڑی سٹرینتھ تھی ان کی. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا رول 2/3 تھا ان کے اقتدار میں لانے تک، اور ان کو اقتدار سے جب ان کی چھٹی ہوئی اس وقت تک، اور اب بھی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ویپن ہے. تب تو اس کو بہت بڑے ٹول کے طور پہ، ایفیکٹو ٹول کے طور پہ یوز میں عرض کروں وہی نا، اس نے نقصان پہنچایا، پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے آئینی اداروں کو نقصان پہنچایا، فوج جیسے ادارے کی تضحیک کی گئی باہر، آپ کو یاد ہوگا. اسی سوشل میڈیا کی کارستانی یہ تھی کہ لوگوں نے وہاں پاکستانی پاسپورٹ جلائے، گرین پاسپورٹس، اور پاکستانی جھنڈوں کو آگ لگائی. یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہوا، سوشل میڈیا کی طرف سے پلان کیا گیا. جتنے بھی مظاہرے آپ نے باہر کے دیکھے ہیں اور جو ان کی پروجیکشن تھی وہ ساری سوشل میڈیا کی طرف سے تھی. اور سوشل میڈیا چونکہ اب ہر گھر میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے، چھوٹے بچے سے لے کے گھر کے بڑے سربراہ تک چونکہ موبائل موجود ہے، اور یہ موبائل ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کا اگر جائز استعمال نہیں، ناجائز استعمال کرنے پر آپ آئیں تو نئی نسل تباہ بھی ہو سکتی ہے، برباد بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکلی یعنی خودکشی بھی کر سکتی ہے. یہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو تحفظات ہیں خواجہ آصف صاحب کے، ان کو میرے خیال سے ان بائسڈ ہو کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی آزادی، کتنی لبرٹی دینی چاہیے، کتنی نہیں دینی چاہیے، کس عمر کے لوگوں کو کس حد تک ایکسیس ہونی چاہیے، کس حد تک نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کچھ ملکوں نے ریگولیٹ کر لیا ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اس کی میں مثالیں بے پناہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں. یہاں پر ایسی فیک نیوز بنا کے سوشل میڈیا کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس نے مزاج بھی بگاڑا، لوگوں میں اشتعال بھی ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بہبود کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی اچھی شہرت کے لیے جدوجہد کرتے تھے، وہ ایک خاص سمت میں صرف ایجیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پچھلے 4-5 سال سے. دیٹ مینس ان کی پڑھائیوں کا کیا ہوا، ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوا، ان کے جابز کا کیا ہوا، ان کی فیملی میں کیا رفٹس آئیں. یہ سب کچھ تباہ کاریاں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالفت کرنے کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ پازیٹیو انداز میں یہ ریگولیٹ ہو تو یہ پاکستان کے اچھا، یہ ریگولیٹ کیا جانا اوبیسلی سوشل میڈیا کو ایک مشکل کام ہے. اگر نہیں ہوتا تو بہت پہلے جو کوششیں کی گئی ہیں اس کے حساب سے، تو کیا جس طرح مین اسٹریم میڈیا کو تو پیمرا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پر کیا کسی ادارے کے قیام کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ اپنایا جائے گا، یا پھر وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کریک ڈاؤن بھی ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ہے. کریک ڈاؤن سے
سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس بیسوں طریقے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے رہنے کے، اس کے باوجود ابھی یہ جو پچھلے دنوں بلیک آؤٹ ہوا ہے نا، تب بھی لوگوں نے طریقے نکال لیے تھے سوشل میڈیا میں. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پہلے بہت ضروری ہے. صرف کریک ڈاؤن سے بات نہیں بنے گی، آپ کو احساس دلانا ہوگا پیرنٹس کو جو اپنے ینگ لوگوں کو محدود کریں ان کی ایکسیس جو ہے ٹو سوشل میڈیا یا ایکسیس ٹو موبائل فونز. یہ مطلب ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. بہت سارے ماڈلز ہیں دنیا میں جس کو فالو کیا جا سکتا ہے. اگر تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا آبجیکٹو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے صرف اس کو بند کر کے مزے لینے ہیں تو تباہ کاری اس سے 4 گنا زیادہ ہوگی. صحیح. یہ بالکل میں آپ کو ایمانداری سے بالکل بتاتا ہوں. جتنا آپ کسی چیز کو ایک دفعہ suppress پہلے کرتے ہیں، forceful ٹویٹر کرنے اور کی فیس کوشش بک بند کرتے ہیں. کیے گئے تھے، لوگوں نے درجنوں کے حساب سے نئے ایپس جو ہے وہ ایجاد کر لیے تھے. تو اس لیے اس قسم کی ریگولیشن کی یا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کا الٹا نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس کے سارے پہلوؤں کے اوپر نظر ڈال کے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ میں، چاہے وہ یعنی پیرنٹس ہیں، نوجوان نسل ہے. نہیں، میری مراد یہ تھی کہ جو ٹویٹر فیس بک کے جو آفیشلز ہیں یہ تمام ان سب کو بھی ساتھ آپ ملائیں، یوٹیوب ہے، ان سب کو بھی، تاکہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ سکیں اور اس میں ہماری مدد بھی کر سکیں. صحیح ہے. تو ایک یہ طریقہ جو ہے یہ میرے خیال سے اگر یہ سوچا گیا ہے تو کوئی ایسی قباحت اس میں نہیں ہے. میرے خیال سے ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ تھوڑا سا ریگولیٹ کریں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آئی ایم ایف کی بات کر لیں. میرے خیال میں آج کل تو یہ ہمارا ریگولر ٹاپک بن چکا ہے، کیونکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے ہونے میں نہیں آ رہے. اب ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، آپ سمجھا دیجئے کچھ. یہ قلیل مدتی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا ہے؟ ہم تو ایک فل فلیج اگریمنٹ جو ہے وہ چاہ رہے تھے، ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں مطلب کم پہ ٹرکھایا جا رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا پروگریس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جس انداز سے آپ نے یہ سوال ڈالا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو، اس لیے کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے. ایک وہ ماحول تھا جب ہمیں آئی ایم ایف سے توقع نہیں تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. پھر یہاں پر اندرون ملک میں جو کوششیں ہوئی تھیں ہم اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہے یہاں کے ایک وزیر خزانہ، سٹنگ وزیر خزانہ، اور 2 جو ہمارے صوبائی وزیر خزانہ ہیں، ان تینوں نے خط لکھا تھا ایک آئی ایم ایف کو کہ ان کو قرض نہ دیں آپ، یہ پاکستان جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی ساری کوششیں ہو چکی، لیکن اس کے بعد بہت کوشش کی مفتاح اسماعیل نے. میرے خیال سے اگر اس کو کریڈٹ نہ دیا جائے اس کا تو بڑی زیادتی ہوگی. بہت ہی خوفناک صورتحال میں ان کو ہینڈل کرنا پڑا تھا آئی ایم ایف کو، اینڈ ہی ڈیڈ ویل. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ٹو ڈیل ود دا آئی ایم ایف، کیونکہ انہوں نے کئی پروگرام ان کے ساتھ سائن کیے. لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی. بات نا ان کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی تھی، ہماری مجبوریاں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی. پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب پرائم منسٹر صاحب فرانس گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان سے ہوئی. تو ایک راستہ نکلا ہے، ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ابھی کل بھی رابطہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان سے ٹیلی فون پر، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بیانات دیے ہیں بجٹ سپیچ کی کنکلوڈنگ جو بجٹ سپیچ تھی اس میں بھی وہ یہ کہ وی آر ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ. اب اس ایگریمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ہماری ریزرویشنز ہیں، کیونکہ اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں $2.5 بلین ملیں گے آئی ایم ایف سے. ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم نے درخواست کی ہے ان سے کہ اس کو 2.5 کی بجائے آپ 3.5 کر دیں، تاکہ ہمارا جو لاس ہوا ہے یا ہمیں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کو ہم آسانی سے ڈیل کر سکیں. توقع یہ ہے کہ یہ معاہدہ جلد ہی ہو جائے گا. پہلے تو توقع یہ تھی کہ شاید عید سے پہلے ہو جائے گا، لیکن یہ عید کے فوراً بعد یقینی طور پر ہو جائے گا. جو ایک خوش کن بات ہے یا جو اچھی بات ہے یہ کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں وہ ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اس مشکل ماحول سے جو اکانومی کے حوالے سے جس کا سامنا ہے اس سے بیل آؤٹ کرنے میں ہماری مدد کرے اللہ میاں، تاکہ ہم پھر مناسب طریقے سے آئندہ کی پلاننگ کر سکیں. نہیں تو اب یہ قلیل مدتی جو آ رہا ہے تو یہ اب یہ مختصر عرصے کے لیے ہوگا، ابھی اتنا لمبا اگریمنٹ نہیں ہوگا. دیکھیے دو طرح کے معاہدے ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے. ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں یہ نارملی جو ہے یہ مڈ ٹرم ہوتے ہیں. اچھا.
چونکہ ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کافی دیر سے خراب ہے، اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک قلیل مدتی معاہدہ ہم سے کر لیں تاکہ ہمیں امیجیٹ ریلیف ملے، ورنہ جو پیسہ آتا ہے ایم آئی ایف سے وہ قسطوں میں آتا ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ وہ قسطیں کم کر کے جلد سے جلد اگر پیسے مل جائیں گے اور سرٹیفکیشن مل جائے گی ہمیں تو دوسرے ملکوں سے ہمیں اور دوسرے مالیاتی ادارے جو ہیں عالمی ان سے ہمیں نہیں، پیسے میرا لینے کنسرن میں صرف اتنا تھا کہ کہیں یہ وہ والا قلیل مدتی معاہدہ تو نہیں ہے کہ جو جلدی ختم ہو جائے گا اور پھر نئے معاہدے کے لیے دوبارہ ہمیں ساری ایکسرسائز سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیے یہ یہ بڑی 9th جو ریویو کا جو سٹاف لیول معاہدہ یہ آلریڈی تاخیر کا باعث بن چکا ہے، یہ آلریڈی قریباً 1 سال لیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وقت ضائع ہوا ہے یہ اگلے والے معاہدہ کرنے میں سے کم کر دیا جائے۔ کم کر دیا جائے، ٹھیک تو یہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی صورتحال یقینی طور پر بہتر ہو جائے گی۔